بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کے 40 فوائد ہیں جو آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ 40 فوائد جو علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے درود شریف کے، تو وہ 40 فوائد آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ درود شریف پڑھنے کے کون کون سے فائدے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، تو آج میں آپ کے سامنے درود شریف پڑھنے کے 40 فوائد بتاؤں گا جو علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے فوائد ہوں گے کیونکہ اس کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن آپ کے سامنے میں وہ 40 فوائد ذکر کروں گا جو علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے۔ وہ 40 فوائد میں نے ایک ورق کے اندر لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ذکر کروں گا کیونکہ بہت زیادہ تھے۔ اگر میں ایک ایک کر کے زبانی آپ کے سامنے بیان کرتا تو شاید ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی، تو اس وجہ سے میں نے وہ 40 فوائد لکھ کر رکھا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ تو سنیے وہ 40 فوائد کیا کیا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ تو اس وجہ سے پہلا تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موافقت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اس لیے جب ہم درود بھیجیں گے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی موافقت ہوگی۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی موافقت ہے درود کے پڑھنے میں، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے فرشتوں کی بھی موافقت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو جب ہم بھی درود پڑھیں گے تو اس سے اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی موافقت ہوگی۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے سے ہماری جو دعا ہے نا اس کی قبولیت کی امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو دعا سے پہلے درود پڑھے اور آخر میں درود پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو زیادہ قبول فرماتے ہیں بنسبت دیگر دعاؤں کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھتے ہیں، جب ہم درود شریف پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی قبول فرماتے ہیں، تو جب دونوں درودوں کے بیچ میں ہم دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع اور آخر کے درود قبول کر اور بیچ میں جو دعا ہم نے کی اس کو قبول نہ کرے، کیسا ہو سکتا ہے؟ تو قبولیت کے امکانات پھر زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود کے ساتھ ساتھ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آٹھواں فائدہ ہوا۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ جب اذان کے بعد اذان کی دعا پڑھ کر جب ہم درود پڑھتے ہیں نا تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور 11واں فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کی جو ضروریات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات کو خود اپنی طرف سے پورا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کفیل بن جاتے ہیں۔ اور 12واں فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ اور 13واں فائدہ یہ ہے کہ تنگ دست لوگ جب درود پڑھتے ہیں تو یہ ان کا درود پڑھنا یہ گویا کہ صدقہ کرنا ہے، یعنی غریب لوگوں کا درود پڑھنا یہ صدقہ کرنے کے قائم مقام ہے۔ اور 14واں فائدہ یہ ہے کہ ضرورتوں کے پورا ہونے کا یہ سبب ہے۔ اور 15واں فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعائیں کی جاتی ہے۔ اور 16واں فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کی طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے درود۔ اور 17واں فائدہ یہ ہے کہ موت سے پہلے جنت کی بشارت ملتی ہے، یعنی جو شخص درود پڑھتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور 18واں فائدہ یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور 19واں فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو جواب دیتے ہیں۔ اور 20واں فائدہ یہ ہے کہ بھولی ہوئی چیز کے یاد دلانے کا سبب ہے۔ جو شخص درود زیادہ پڑھتا ہے تو کوئی چیز اگر بھولی ہوئی ہو نا تو بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے اس کو۔ اور 21واں فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنا یہ مجلس کے اچھا ہونے کا سبب ہے۔
اور قیامت کے دن حسرت اور ندامت پھر نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح 22واں فائدہ یہ کہ محتاجی اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فقر اور تنگ دستی کا رونا روتے ہیں، تو درود پڑھنے سے تنگ دستی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائیں گے، فقر اور محتاجی دور فرمائیں گے۔ اور اسی طرح 23واں فائدہ یہ ہے کہ حضور کے نام آنے پر جو شخص درود پڑھتا ہے نا، اس کو پھر بخیل نہیں کہا جاتا، وہ بخیلوں کی لسٹ سے نکل جاتا ہے۔ اور اسی طرح 24واں فائدہ یہ کہ درود نہ پڑھنے پر جو وعید ہے اس سے نجات ملتا ہے اس کو۔ اور 25واں فائدہ یہ کہ درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے، درود نہ پڑھنے والا وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اور 26واں فائدہ یہ ہے کہ جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے ذکر نہ ہونا، اس مجلس کے اندر ایک تعفن سا پھیل جاتا ہے، تو درود پڑھنے سے مجلس سے تعفن ختم ہو جاتا ہے۔ اور 27واں فائدہ یہ ہے کہ جس کلام کی ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو اور اسی طرح درود پڑھا جائے تو وہ کلام پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور 28واں فائدہ یہ ہے کہ پل صراط کے اوپر نور اور روشنی کے بڑھنے کا یہ سبب ہوتا ہے، یعنی جب آپ درود پڑھتے ہیں تو پل صراط کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو نور عطا کریں گے، وہ نور جو ہے اس کی روشنی جو ہے بہت تیز ہو جائے گی، درود پڑھنے سے جو ہے روشنی بڑھ جائے گی، نور بڑھ جائے گی، آپ آرام سے گزر سکیں گے۔ اور 29واں فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے سے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ اور 30واں فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والے پر آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تبارک و تعالی رحمت حسنہ نازل فرماتے ہیں اس کے اوپر۔ اور 31واں فائدہ یہ ہے کہ خود درود پڑھنے والے کی ذات پر اور اس کے عمر میں اور اسی طرح اس کے عمل میں اور کام کاج کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اور 32واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پانے کا سبب ہے درود۔ اور 33واں فائدہ یہ ہے کہ حضور سے محبت بڑھتا رہتا ہے، جتنے آپ درود پڑھتے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت جو ہے بڑھتی جائے گی۔ اور 34واں فائدہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آپ سے بڑھے گی، دونوں طرف سے محبت بڑھے گی، آپ کی بھی اور حضور کی بھی، دونوں کے درمیان جو ہے محبت جو ہے بڑھتی جائے گی درود پڑھنے سے۔ اور اسی طرح 35واں فائدہ یہ ہے کہ بندے کی جو ہے ہدایت اور دل کی جو ہے زندگی کا ذریعہ ہے۔ اور 36واں فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے سے ہمارا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہمارا نام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ تو یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور 37واں فائدہ یہ ہے کہ پل صراط کے اوپر آپ ثابت قدم رہیں گے، کامیابی کے ساتھ آپ وہاں سے گزر جائیں گے، درود پڑھنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور 38واں فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے امت کے اوپر جو احسانات ہیں، اس احسانات کے تھوڑا بہت جو ہے حق ادا ہو جائے گا، ویسے تو بالکل حق ادا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہمارے نزدیک جو ہے تھوڑا بہت حق ادا ہو جائے گا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا، ویسے حق ادا اس سے نہیں ہوگا جتنے بھی ہم پڑھتے جائیں۔ اور 39واں فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے سے اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور اللہ کا شکر بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا درود پڑھنے سے اللہ کا ذکر بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح 40واں فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے سے دراصل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ اپنے حبیب کی تعریف کریں، اس کی توصیف کریں۔ تو یہ 40 فائدے حضرت علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد درود شریف کے ہیں، لیکن یہ 40 فائدے علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف کی کثرت کیا کریں، درود شریف ہم جتنا پڑھتے جائیں گے نا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رحمتوں سے نوازیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، ہمارے درجات کو بلند فرمائیں گے، اور اسی طرح پل صراط کے اوپر سے کامیابی کے ساتھ گزاریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت جو ہے بڑھتی جائے گی، ان کے دل میں ہماری محبت آئے گی، اور ان کے سامنے جب ہمارا نام پیش کیا جائے گا کہ آپ کا یہ امتی دن رات آپ کے اوپر درود پڑھتا ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ سعادت جب ہمیں نصیب ہو جائے کہ حضور بھی ہم سے راضی ہو، اللہ بھی راضی ہو جائے، ان کے سامنے ہر دن جو ہے ہمارا ذکر کیا جائے، تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا کام ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دن رات ہم جو ہے درود شریف پڑھ لیا کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھ لیا کریں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے، ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، تو
100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو ضرور ایسا ٹائم مقرر کریں جس میں آپ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذات کے اندر، آپ کی عمر میں، آپ کے عمل میں اور آپ کے کام کاج میں، آپ کے کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔